السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ جسے چاہے عزت دے۔ روایت ہے کہ شیخ ابو عبداللہ کرشی رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کے ہمراہ فقیہ ابو طاہر محلی بھی تھے۔ فقیہ ابو طاہر بیت المقدس کے ایک مدرسے پر گزرے اور فقہا اس کے دروازے پر اچھی ہیئت اور لباس اور زینت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں اکثر اہل عجم تھے۔ آپ کو ان پر سے گزرنے سے حیا آئی بوجہ حقیر جاننے اپنے نفس کے، اور آپ جوان فقیر سیاہ فام پراکندہ حال تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں جب شیخ کے پاس لوٹ گیا اور ان کے ساتھ صبح تک رہا تو مجھ سے شیخ نے فرمایا، تم جس مدرسے پر گزرے تھے وہاں جاؤ اور اس کا کام انجام دو۔ مجھے تعجب ہوا اور یہ بات مجھ پر گرا ہوئی اور اس کام کا انجام پانا مجھے محال نظر آتا تھا، لیکن شیخ کے حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ میں مدرسے کی طرف گیا اور یہ خیال کر کے کہ پاسبان مجھے روک دے گا، اس نے نہ روکا، اور میں نے مدرسے میں داخل ہو کر دیکھا تو مدرس بیٹھے تھے اور ان کے گرد طلباء کا ایک بہت بڑا حلقہ انہیں گھیرے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے بھی گھیرے میں بیٹھنا چاہا، کسی نے مجھے جگہ نہ دی۔ بوجہ حقیر اور تذلیل کے میں سب کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک شخص دروازے سے آیا۔ جو ہی مدرس کی نگاہ اس پر پڑی، پیشانی پر بل پڑ گئے، چہرے متغیر ہو گیا اور اس کی ملاقات کے واسطے کھڑے ہو گئے اور ساری جماعت منقبض ہو گئی۔ میں نے اس شخص سے جس کے پیچھے میں بیٹھا تھا پوچھا کہ بھائی جماعت کو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا، یہ شخص جو آیا ہے جدلی ہے، مباحث ہے، اس سے کوئی شخص جیت نہیں سکتا۔ جب یہ شخص آتا ہے تو شیخ اس کے ساتھ سوائے دلجوئی کے کچھ نہیں کہہ سکتے اور کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب شیخ نے اس سے ملاقات کی تو اسے اپنی جگہ پر بٹھایا۔ جب بیٹھا تو بسم اللہ کر کے ایک مسئلہ خلافیہ پیش کیا، تو جب وہ شخص پورا اعتراض کر چکا تو مجھ پر سوال و جواب کا انکشاف ہوا۔ میں کوشش کر کے دو آدمیوں کے بیچ میں داخل ہوا اور میری زبان چلنے لگی اور میں نے مناظرین کے طرق پر پہلے سوال مذکور کی تقریر کی اور اس میں کوئی تغیر نہ کیا، پھر جواب دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انکشاف فرمایا تھا۔ حالانکہ میں نے نہ کبھی علم مناظر سیکھا تھا نہ کبھی مناظرہ کیا تھا۔ میری تقریر سے مدرس متعجب ہوئے اور جماعت بھی بڑی حیرت میں رہ گئے اور اسے بڑا کمال سمجھا، اور اس مدرس سے مناظر نے کہا، یہ فقیر تمہارے یہاں کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں نے انہیں ابھی دیکھا۔ اس مناظر نے کہا، ایسے ہی آدمیوں کے لیے مدرسے بنائے جاتے ہیں۔ مدرس بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کی حلقہ درس میں ایسا آدمی بھی تھا جس سے مناظر کو جواب دے دیا۔ پھر مدرس نے میرا نام دریافت کیا۔ میں نے نام بتایا۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں یہاں کا مدرس بناتا ہوں۔ پھر مدرس اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے ساتھ میں بھی اٹھا اور میرے ساتھ جماعت بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہا، اے فقیہ، ہماری عادت یہ ہے کہ جب کوئی ہم پر مدرس مقرر ہوتا ہے تو ہم ان کی مشائیت کرتے ہیں اور ان کے معین ہونے کے بعد ان کے گھر تک پہنچاتے ہیں۔ جب ہم مدرسے سے نکلے تو جماعت حسب دستور میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے ان سے معافی چاہی، انہوں نے قبول کیا اور لوٹ گئے۔ جب میں لوٹ کر شیخ کی خدمت میں آیا تو فرمایا،
اے فضولی تو نے ان لوگوں کو اپنی عادت پر عمل کرنے سے کیوں روکا کہ وہ تجھے گھر تک پہنچاتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت اس اندیشہ سے کہ کہیں آپ کو ناگوار نہ ہو۔ پھر شیخ کی وفات تک میں بیت المقدس ہی میں رہا اور شیخ بیت المقدس کے آگے مدفون ہوئے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔